بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے قانونی ریلیف تیار ہو گیا ہے، یہ انورٹیڈ کامرز میں لیجئے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں، پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، سڑیں آصف زرداری، سڑیں نواز شریف، سڑیں عمران احمد خان نیازی، ویسے وہ سیاستدان نہیں ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عمران احمد خان نیازی کو کوئی بندہ سیاستدان کہہ سکتا ہے۔ سیاستدان اپنا راستہ نکالتا ہے۔ دیکھیے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے سیاست جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں اور غریب کی محبت اپنے ماں سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب کی والدہ بہت غریب گھرانے سے تھیں، اور جو دریاؤں کا حوالہ انہوں نے دیا وہ پانی کا، دریا کا پانی سر کھلوندا نہیں، وہ اپنا راہ کٹتا ہے۔ وہ کدی تھلے ہو جائے گا، کدی اتتے ہو جائے گا، کدی چھال مارے گا، کدی ڈبکی مارے گا، اپنا راستہ نکالتا چلا جائے گا۔ سیاست راستہ نکالنے کا نام ہوتی ہے، اپنے آپ کو کلوز ڈور میں جا کے قید کر لینا اور پھر جناب چوہے کی طرح اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں پلسیٹیاں مارنا، یہ سیاستدان کا کام نہیں ہوتا۔ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ حوصلے کے ساتھ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے صبر کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سیاست ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت جتنے بھی سیاستدان موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان سر انہاں سارے دے تو بڑا کاریگر ہے۔ اچھا، یہ کاریگر جو لفظ میں نے بولا نا، اس کاریگر کے لفظ کو منفی معنی میں مت لیجئے گا، کیونکہ کاریگر ہی ہوتا ہے جتنا کچھ آپ کو اس وقت دنیا کے اندر کنسٹرکٹیو نظر آ رہا ہے نا، یعنی عمارتوں سے لے کے کپڑوں سے لے کے، اب باقی گلاں چھڈو، سر دے وال میرے تو ویسے بڑے تھوڑے رہ گئے، لیکن یہ بھی کاریگر ہی ہے نا کہ تھوڑے والاں دے باوجود اگلے نے ایسا سیٹ بناتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کاریگر کا کام ہوتا ہے، تو اس کو نیگیٹو معنوں میں نہیں لینا۔ سیاستدان ہوتے ہی کاریگر ہے سر، اصل بات یہ ہے، دنیا جنہوں نے بنائی ہے وہ کاریگروں نے ہی بنائی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کاریگر ہے، سب سے با کمال شخصیت ہے۔ دیکھیں مذہب کارڈ ان کے پاس ہے، مذہبی ٹچ بہت زبردست استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل ٹچ وہ استعمال کرتے ہیں، ویلے سر پائن جڑے نے وہ ہلکی جی جڑی ہے نا پل اوور بھی کر لیندے نے، ٹھیک ہے۔ تو چیزیں مولانا صاحب کے ہاتھ سے باہر جاتی نہیں ہیں، سارے پتے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر سینے سے لگا کر کھیلنے والے آدمی ہیں۔ اب انہوں نے ایک نئی بات کر دی سر، دو چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جو خطے کے دوست ممالک ہیں، مثلا چائنا، مثلا سعودیہ، مثلا قطر، مثلا یو اے ای، یہ ہمیں اب تک ایک ٹگا نہیں دے رہے، سارے وہ پیسے اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پھر انہوں نے خیر چور کا لفظ استعمال کیا تھا، میں اس کو استعمال نہیں کرتا، کہتے پھر عمران خان کو لے آیا جائے اور عمران خان آ جائے اور جناب پاکستان میں ہمارے پیسے ڈوب جائیں۔ تو یعنی انہوں نے یہ بھی کہا طریقے کے ساتھ کہ عمران خان نو لیان دی کوشش جڑے کر رہے ہیں باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ماڑی موٹی صحیح کوششیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں جو میں یعنی بات کر رہا ہوں صحافیوں کی، میں مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں کے چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، ان کی مہربانی ہے، وہ میرے ساتھ کہیں کہیں اپنے تعلق کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے حمایتی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے جانتے ہیں۔ مجھے پتہ اس بات کا کہ علاقے دا ایس ایچ او بھی پائن کسی کے خلاف ہوئے نا تو وہ جرت نہیں کریں گے جس کے وہ خلاف ہو اس کے ساتھ سلام دعا لینے کی، اس کا نام، اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کرنے کی۔ لیکن سر یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ سے لے کے تھلے تک کے خلاف ہوئے عمران خان دے، اور وہ نعرے مارتے پھر رہے ہوں، تبصرے کرتے ہوں، ٹویٹس کرتے ہوں، تجزیے کرتے ہوں، ولاگ کرتے ہوں، پاکستان میں رہ کرتے ہوں، سر میری سمجھ دے کسی گیٹی ایک کہانی آندھی نہیں بھائی۔ میں کئی بار اپنے دوستوں سے کہہ چکا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہے جہاں سے ایک سائے آف ریلیف، ایک آکسیجن جو ہے وہ مل رہی ہے اس پاس سے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بند کر دیا جائے، میں تو سب کی اپنی سوچ کے ساتھ زندہ رہنے کے حق میں کہتا ہوں جیڑی پولیٹیکل اپروچ ہے اس کے ساتھ زندہ رہے، توڑ پھوڑ والی کہانی سے میں حقی چ نہیں گا کسی بھی صورت۔ اے 9 مئی والے واقعات نہ اینا شیوان دے میں بہت خلاف، لیکن
میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی مرضی اور منشا کے تحت زندگی گزارنے کا حق ہے، انٹل انلیس کہ کسی دوسرے کی زندگی وہ اس کو خطرہ لاحق نہ ہو یا کسی کی صحت کو خطرہ لاحق نہ ہو، یہ بس ہے۔ دوجے کا احترام کرو، اپنے آپ کو جو مرضی کر دے پھرو۔ بہرحال اب یہ جو مولانا صاحب نے بات کی تو کہیں نہ کہیں تو پھر کو ماڑا موٹا ایویں ہی کوئی، میرا مطلب ہے صوبے دار ٹائب ہی صحیح پاویں، کچھ تو ہے نا سر، ٹھیک ہے، ایویں تو نہیں چیزاں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، کچھ تو کہیں نہ کہیں تو چیزیں موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے مولانا صاحب نے یہ کی کہ اگر وہ آ گیا تو وہ پیسے نہیں نکال رہے کہ ساڑھے پیسے پھر نہ ڈوب جائیں، اس کا مطلب پہلے پیسے ڈوبے ہیں، جی بالکل ڈوبے ہیں، چین کے پیسے ڈوبے نہیں، پتہ نہیں کتنا 26 ارب ڈالر تھا سی پیک کا، وہ کہتا پھر ڈوب گیا۔ عمران خان نے جناب سارا کچھ لویٹ ڈوب دیتا پھٹ کے ٹرمپ کے کہنے کے اوپر، چینی بڑے کھلے عام یہ بات کرتے پھرتے۔ لیکن تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ جنوری تے پائن ٹھنڈ پہنتی تے بلائی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر تو سردی بڑی ہوتی ہے، اور سردی کی وجہ سے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، تو اس لیے الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے الیکشن اگے لے جانے چاہیے۔ اچھا اب یہ وہ بات ہے جو میرے نا مطلب دماغ میں جا کے ٹن کر کے نہیں بھائی جی میں اس وقت وجی میں کہ یار مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر میری ذہن میں ایک چیز آئی، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب ہمارے آفس تشریف لائے تھے 999 کمیونیکیشنز میں، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی احتساب والی، ہمیں اعتماد میں لے کر آپ بات ہی نہیں کر رہے، ہمیں اعتماد میں لیں، مطلب سی کہ پاجی سامنے نال بھی گل کرو نا کوئی۔ پھر دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی میسیج دیو انہوں اے کی کری یار انسان بڑھن، وہ پھر نواز شریف اور انسان بڑھ گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یو ٹرن لیا ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بھائی وہ انسان بن گئے، لیکن میرا اپنا جو انفارمیشن ہے اور جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہی ہے کہ یہ نا رل مل کے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ میں جو آن دا فیس آف اٹ والا سین ہے نا وہ نہیں میں لے رہا، ٹھیک ہے، میں اس کو بائی نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں کوئی اکلے کل نہیں ہوں، میں کوئی رستو نہیں گا پائے نا، لیکن بہرحال پھر بھی جو میرا خیال ہے وہ مقصد شیئر کر رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے جنوری کنی کی ٹھنڈ پہنتی پائیں، بڑی ٹھنڈ پڑتی، لاہور میں پڑتی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنے پرسنٹ یعنی جو ہیں اپنا قومی اسمبلی کے حلقے وہ متاثر ہوتے ہوں گے۔ شمالی علاقہ جات آپ دیکھ لیں، بلوچستان اور جو ہے اپنا کے پی کے، ویسے تو ایک بھی حلقہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، ایک ووٹر بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اصول دی گلتے ہے، لیکن 10 حلقے مشکل نہ متاثر ہوندے ہوں گے، 12 ہوندے ہوں گے، وہاں پر الیکشن 3 مہینے بعد بھی کرایا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب جنہیں نہیں ہوتے سارے دے سارے الیکشن ہی کے لیے جان رہے ہیں، یعنی آئین کا بالکل ہی تیا پانچا کرنے چل پڑے ہیں۔ اب یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی، اب ایک میں آپ کو آج آنے والی ایک فون کال بتا دیتا ہوں۔ ان کا مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، ان کی بات کو دیکھیں ذرا، الیکشن ابھی کروانا بڑی زیادتی کی بات، الیکشن آگے جانا چاہیے۔ اب اس کی ایک باقاعدہ پوری جو ہے نا پھر آپ کو توجیحات پیش کی جاتی ہے۔ پہلے آپ کو عمران خان کا ڈر ڈالا جاتا ہے کہ عمران خان آپ بڑا خوفناک ووٹر ہے، پھر جناب اگلا ٹپا آیا جاتا ہے کہ جے عمران خان سیاست جو کسی کرتا الیکشن میں نہ ہوا تو رزلٹ کون مانے گا، پی ٹی کو نکال دیا۔ پھر اگلی کہانی چھڑی جاتی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بال ملک کے معاشی مسائل تو ہیں نا، وہ اللہ کے بندو، اگر آپ عمران خان کے ووٹ بینک سے ڈرتے ہیں تو سر پائن پھر کوئی نہ مطلب نان چنے کا کاروبار کر لو میاں صاحب، یا جتنے بھی لوگ، اگر مولانا صاحب تسی بھی مہربانی کرو نال کوئی حلیم دی دیگ لا لو، میرا خیال ہے سیاست چھوڑ دے، پھر ڈر کے کس بات کی سیاست کرنی ہوتی۔ دوسری بات، اس سے پہلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر بینظیر بھٹو کے قتل کے ہو سکتی ہے اور پھر بھی الیکشن ہو، رزلٹ تسلیم کیے جائیں، میاں نواز شریف 2018 کے الیکشن میں نہ ہو، 2008 کے الیکشن میں نہ ہو، 2002 کے الیکشن میں نہ ہو، اور پھر بھی رزلٹ آئیں اور ان کو تسلیم کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو عمران خان کی بیچ رہا ہے، وہ کہڑے کھیت دی مولی ہے،
لہذا یہ چاکے نہ کرائیں۔ تیسری بات، معاشی حالت بڑی خراب ہے سر، جو معاشی حالت خراب ہے وہ سیاستدان نہیں ٹھیک کر سکتے، ٹیکنوکریٹس نہیں کر سکتے۔ ٹیکنوکریٹ جڑے منشی ٹائپ ہوندے نا ساگ ڈار ورگے، انہوں نے پائن مطلب 2 + 2 4 تے وچوں ایک کٹ دیو تے پھر 3 رہ جاندے، ایہو جے کام کرنے ہوندے، پلس مائنس کرنا ہوتا۔ ان کا کیا کام ہے معیشت کو ٹھیک کرنا، یہ سیاستدان کا کام ہے۔ اور اگر کوئی سیاستدان یہ کام نہیں کر سکتے تو پائن گھر جاؤ، آپ کے بس کا کام نہیں ہے پھر پاکستان میں سیاست کرنا۔ جیسے کہ عمران خان جو ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ پاپولر ضرور تھا، ہو سکتا ہے آج وہ پاپولر ہو، لیکن پائندے کول نا مطلب حل نہیں گا مسائل دا۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ ایک نئی گیم تے ٹر پے نے، اور یہ الیکشن ڈیلے کرانے کی طرف جو ہے پہلی سیریس کوشش ہے جو مولانا صاحب کے ذریعے کی گئی ہے، اور اس پر سب کے کان کھڑے ہونے چاہیے، نواز شریف سمیت۔ البتہ میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے نا، اس میں اب تک کوئی 1 اکتوبر ہے سر، آج میں جب ولاگ کر رہا ہوں شام کے 6 بجے میں، اب تک کوئی اس میں اگے پیچھے نہیں کامے گا، ابھی نبی کوئی نہیں۔ وہ اپنے پلان کے مطابق 21 اکتوبر کو لاہور آ رہے ہیں، اور راستے میں وہ سعودی عرب جائیں گے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عمرہ کرنے جائیں گے، لیکن محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوگی۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ اگر وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے پاکستان آئیں گے تو آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، لیکن درمیان میں سر لنگڑی ٹین کانٹی پئی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے، اس کے لیے کوشش شروع ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کی ابھی سے اطلاع کر رہا ہوں، مولانا صاحب اس گیم پلان میں پہلے نمبر کے کھلاڑی نکلے ہیں، مگر میاں صاحب جو ہیں ان کی واپسی کے اوپر لوگوں کو جو شبہات ہیں کہ پائن نے آندھی گرفتار ہو جانا ہے، اعتزاز احسن صاحب روزانہ بیٹھ کے قانونی توجیحات دے رہے ہوتے ہیں ان کی گرفتاری کی، اور جو نواز شریف کے خلاف لوگ ہیں وہ سارے بولتے ہیں، کھوسا صاحب بول رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑے وکیل ہیں، مجھے قانون کا ان کے مقابلے میں کھ بھی نہیں پتا، بلکہ میں نے پتہ ہی نہیں، سمجھو میں انہوں نے پا جمے ہی نہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مجھے پاکستان کی عدالتوں کا پتہ ہے، یہاں پر ایسی ضمانت لی گئی ہے عمران خان کی کہ الامان الحفیظ، یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے وہم و گمان میں بھی، خواب میں بھی کوئی کیس ہے، ادھر بھی عمران خان کی ضمانتیں کی جائے۔ یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، ریٹن آرڈرز ہیں، سپریم کورٹ تو لے کے لاہور ہائی کورٹ تک تھر، تے میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کیوں نہیں ہوئے گی باؤ جی؟ یہ کوئی رالا نہ وقت نہیں منہ چو، یہ کیا اس کا جو ہے ڈومیسائل وہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے حضور؟ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب لاہور ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار ہوں گے، پائن حوصلہ رکھو۔ 21 اکتوبر 2023 میاں نواز شریف اب تک کے پلان کے مطابق لاہور میں لینڈ کریں گے، اور یہاں پر منار پاکستان پر وہ ان کا جو ہے خطاب ہوگا۔ اس سے 2-3 روز پہلے ان کی قانونی ٹیم نے کاغذات تیار کر لے، حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کیا جائے گا، اور ان کو بڑا یقین ہے کہ حفاظتی ضمانت ان کو لب جائے گی میاں صاحب کو۔ اور جو سابقہ ریکارڈ ہے عدالتوں کا، سر ضمانت مل جائے گی۔ اچھا چلے عمران خان کو چھوڑ دیتے، آپ مجھے بتائیں، انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف نے اربوں روپے دینے ہیں، وہ جرمانہ بھی کیتا، وہ 2 نمبر جیڑا کیس بنائے تھے 2 کیسوں کے اندر 50 روپے کے اسٹام فارم کے اوپر میاں نواز شریف پاکستان سے باہر گیا، 50 روپے کے اسٹام فارم کے اوپر۔ اور میں اس بات پر بیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جس اسٹام فارم پر میاں شہباز شریف نے سائن کیے تھے نا، وہ 50 روپے میاں شہباز شریف نے خرچ نہیں کیے اپنی جیب سے، انہاں عدالتاں جی گیا نا اجازت لے کے، انہاں عدالتاں نہیں فائن وہی حفاظتی ضمانت لے لڑی۔ میں ماضی کی مثال دے کر آپ کے آگے بات واضح کر رہا ہوں، لہٰذا گزارش یہ ہے کہ مہربانی کریں، میاں صاحب آ رہے ہیں، اور اب آئیں گے تو پتہ چلے گا، وہ جو میں کہتا ہوں میاں جدو آئے گا لگ پتہ جاوے گا۔ اب یہ فی الحال کے حالات میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ مخالفین کو لگ پتہ جائے گا یا میاں نواز شریف کو لگ پتہ جائے گا، جس وقت معاشی حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور چائنا جس طریقے سے میاں صاحب دے نال ایک مکہ ہے نے، کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائے گی۔
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اور لکھیے ضرور جو بھی آپ کا خیال ہوگا, مگر تہذیب کے دائرے میں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.